بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیا دن نئی خبر میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسرائیل فلسطین تنازع جوں کا توں۔ عارضی جنگ بندی کے بعد اسرائیل میں نئی حکومت آتے ہی ایک بار پھر کشیدگی شروع۔ اسرائیل کے کل ہونے والے حملوں سے غزہ کا ایک آدھا شہر تباہ۔ حماس کے کچھ مجاہدین کی بغاوت کی خبریں زیر گردش۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو اسرائیل فلسطین کی صورتحال سے لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، نیتن یاہو کے جاتے ہی بینٹ کے آتے ہی غزہ پر ایک بار پھر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بینٹ نے حکومت سنبھالتے ہی غزہ پر حملے کرنے کا خفیہ حکم نامہ جاری کیا کہ گریٹر اسرائیل پلان کے تحت غزہ پر قبضہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے اسرائیل کے ادارے اب مکمل طور پر تیار ہیں کہ کیسے امریکہ اور دیگر طاقتوں کے ساتھ مل کر غزہ کو بھی گریٹر اسرائیل کے نقشے پر لانا ہے۔ گزشتہ رات ایک بار پھر اسرائیل کے جنگی طیاروں نے غزہ پر میزائل داغے اور یہ میزائل خصوصی طور پر غزہ کے ایک شہر جس کا نام بیت لحیہ ہے اس پر گرائے گئے، جس کے بعد اس شہر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ یہ غزہ کا شہر غزہ میں جبیلہ کے شمال میں واقع ہے۔ اس شہر کی آبادی 60,000 کے قریب ہے۔ یہاں پر سیاسی جماعت حماس ہی حکومت کر رہی ہے۔ یہ شہر زیادہ تر صحرائی علاقے پر مشتمل ہے اور باقی حصہ زراعت پر مشتمل ہے۔ اس شہر کو سلطنت عثمانیہ نے 1517 میں تعمیر کروایا۔ اس وقت اس شہر میں صرف 70 مسلم خاندان آباد تھے۔ اسرائیل کے سیکورٹی فورسز نے 2005 میں یہاں پہلا حملہ کیا جس میں 7 لوگ شہید ہوئے۔ اس بیماری کے نتیجے میں زراعت کے سیکٹر کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ پھر 2006 میں بھی اسرائیل نے ایک اور حملہ کر کے 9 لوگوں کو شہید کر دیا۔ اس طرح ہی اسرائیلی بربریت کا سلسلہ چلتا رہا اور 2009 میں یہودی فوج نے مسجد ابراہیم پر میزائل داغے جس کے نتیجے میں 13 نمازی شہید ہو گئے۔ اس مسجد پر حملہ اسرائیل اور غزہ کے درمیان میں ہونے والی 2008 اور 2009 کی جنگ کا سب سے بڑا حملہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ حملہ بہت شدت کا تھا۔ یہ حملہ مغرب کے نماز کے وقت کیا گیا جب 200 کے قریب نمازی نماز ادا کر رہے تھے۔ اس حملے میں 6 بچے بھی شہید ہوئے اور 60 سے زائد لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس طرح ہی وقت گزرتا رہا اور اسرائیل اور غزہ کے حالات ویسے کے ویسے ہی رہے اور اسرائیلی فوج اور غزہ کے مجاہدین آپس میں لڑتے رہے اور اب بینٹ نے اس شہر پر حملہ کر کے اس شہر کو کافی نقصان پہنچایا، جس کے بعد اسرائیل اور حماس کے مجاہدین کے درمیان ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیل کے تازہ حملوں کے بعد حماس کے ترجمان فائزی برہم کا تازہ بیان سامنے آیا کہ یہ بمباری کرنا اسرائیل کی نئی حکومت کا پیشہ ہے۔ بینٹ تو ہے ہی قاتل، وہ تو حکومت میں آنے سے پہلے ہی کہا کرتا تھا کہ اسے عربوں کو قتل کرنے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ وہ تو اسی مشن پر حکومت میں لائے گئے ہیں کہ ہر صورت فلسطینی مسلمانوں پر زمین تنگ کرنی ہے، اور وہ اگر ایسا نہ کر پائے تو یہودی اسٹیبلشمنٹ نیتن یاہو کی طرح بینٹ کو ہی دیوار کے ساتھ لگا دے گی۔ ان تازہ حملوں کے بعد امریکہ کے سیکرٹری اینٹونی بلنکن نے اسرائیل کے وزیر خارجہ لیپڈ سے رابطہ کیا اور اسرائیل کی نئی حکومت کو ہر طرح کی سپورٹ فراہم کرنے کا کہا۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی اسرائیل کھل کر حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل اب جس مشن پر ہے اسے میں امریکہ کا بڑا ہاتھ ہے اور امریکہ اسرائیل کو بار بار شہ دے کر غزہ پر حملے کروا رہا ہے۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن جو کہ یہودیوں کے حامی ہیں اور اب نئے اسرائیل کے وزیر اعظم بینٹ بھی ان کے شاگردوں جیسے ہیں۔ بینٹ کئی سال امریکہ میں رہا اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ میں کافی مقبول بھی ہے۔ اس وجہ سے صرف 7 ووٹ لے کر آج اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، جو اسرائیل کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے کم ووٹ لے کر کوئی پارٹی اقتدار میں آئے۔ ناظرین، اسرائیل کی اس بمباری کے بعد حماس کی طرف سے فائر کھول دیے گئے۔ اسرائیل غزہ بارڈر پر حملوں کے بعد کافی کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے۔ حماس کے مجاہدین اس وقت بہت طیش میں ہیں اور اسرائیل کی نئی حکومت کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، جس کی بھرپور تیاری جاری ہے۔ حماس جنگ کا ایک بہت پرانا طریقہ اپنا رہا ہے، وہ ہے انسینڈری بیلون کا۔ یہ ایک بہت بڑا غبارہ ہوتا ہے جس کے اندر ہائیڈروجن بھری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بم ڈیوائس بھی اس غبارے میں رکھی جاتی ہے۔ پھر اس کو ہوا کا رخ دیکھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ غبارہ اسرائیلی سرزمین پر جا کر پھٹ جاتے ہیں۔ ان غباروں کے پھٹنے سے ہر طرف آگ ہی آگ لگ جاتی ہے۔ حماس کے مجاہدین کو یہ فائدہ ہے کہ ہوا کا رخ ہر وقت اسرائیل کی طرف رہتا ہے۔ وہ میڈیٹرینین سی کی وجہ سے، اس سی کی ہی وجہ سے ہی ہوا کا رخ مشرق کی طرف رہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کئی غبارے غزہ ہی کی سرزمین پر گر جائیں۔ ناظرین، اب اسرائیل کی حکومت کو سپورٹ کرنے والے منصور عباس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی جماعت کے ووٹ دینے سے ہی بینٹ اقتدار میں آیا۔ ایک فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت کیسے ایک یہودی کو وزیر اعظم بنا سکتی ہے؟ اور بینٹ یہودی بھی وہ ہے جو حکومت میں آنے سے پہلے واشگاف الفاظ میں کہتا تھا کہ میں حکومت میں آ کر فلسطینیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا، اور بینٹ آ کر ایسا ہی کر رہا ہے۔ بینٹ کو چن کر اس سیٹ تک لایا گیا ہے تاکہ وہ امریکی اور یہودی اسٹیبلشمنٹ کے گنہونے مقاصد حاصل کر سکے۔ دنیا پریشان ہے کہ اسرائیل نے بربریت ایک بار پھر شروع کر دی، لیکن حماس اس بار اسرائیل کو کرارا جواب نہیں دے رہا۔ حماس اب ایران میں ہونے والے الیکشن کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایران میں اس وقت الیکشن جاری ہیں جس میں 4 امیدواروں میں کڑا مقابلہ ایران کے الیکشن اور اس کے پس پردہ حقائق کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔
حماس کو سب سے زیادہ سپورٹ ایران کی ہے، جس کی وجہ سے بھی حماس اس وقت خاموش ہے اور اس وقت ایران پر کڑا وقت ہے۔ ایک تو الیکشن ہو رہے ہیں اور دوسرا ایران کے ساتھ امریکہ کی نیوکلیئر ڈیل ہے، جس کی وجہ سے ایران اس وقت خاموش ہے۔ یہ معاملہ بھی بالکل پاکستان کی گرے لسٹ جیسا ہے۔ ایران پر امریکہ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کی زیادہ کھیپ نہیں پیدا کر سکتا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران پر یہ پابندیاں برقرار رہیں۔ وہ اس لیے اسرائیل غزہ پر حملے کر کے ایران کو للکار رہا ہے کہ ایران ایک بار پھر حماس کی مدد کر سکے، اسرائیل پر حملہ آور ہو جائے، جس کو بنیاد بنا کر اسرائیل امریکہ سے ایران کے ساتھ کوئی بھی نیوکلیئر ڈیل نہ کرنے کا مطالبہ کرے۔ ایران اور حماس اسرائیل کے اس خفیہ پلان سے باخبر ہیں، اس لیے وہ فی الحال اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے بڑا ایکشن نہیں کر رہے۔ حماس کے سربراہ ساری صورتحال کا بخوبی جائزہ لے رہے ہیں اور ایران کی امریکہ کے ساتھ ڈیل ہوتے ہی اسرائیل کو سبق سکھانے کا عندیہ بھی دے رہے ہیں۔ ناظرین، فلسطین اسرائیل تنازع مستقبل قریب میں مزید بگڑنے جا رہا ہے۔ ایک طرف ایران جو امید سے ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کامیاب ڈیل کر لے گا، وہ پھر کھل کر اپنے ایٹمی پروگرام پر کام کر سکے گا۔ ایران سے سب سے زیادہ خطرہ اسرائیل کو ہی ہے، اس لیے اسرائیل ہتھ کنڈے استعمال کر کے ایران امریکہ ڈیل کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ موساد کے سابق چیف یوسی کون، جو کہ ریٹائرڈ ہو کر بھی اس مشن پر موجود ہیں، کہ وہ کسی صورت بھی ایران پر سے جوہری پابندیاں نہیں اٹھانے دیں گے۔ یوسی کون کو ابھی بھی اس خفیہ مشن پر رکھا گیا ہے کیونکہ وہ ایران کے چپے چپے سے واقف ہیں۔ وہ لاتعداد دفعہ ایران کا خفیہ دورہ بھی کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوسی کون ایران نے نیوکلیئر پلانٹ کا خفیہ دورہ کر چکے ہیں۔ حماس چاہتا ہے کہ ایران بہترین ایٹمی پروگرام بنائے جس سے اسرائیل کو نیست و نابود کیا جا سکے۔ اسرائیلی حکومت اس پر خصوصی فوکس کر رہی ہے اور باقاعدہ بینٹ نے اپنے وزیراعظم ہاؤس میں ایک سیل قائم کر دیا ہے جو ایران مخالف ایجنڈا تیار کرے گا۔ اس کے برعکس ایران بھی مکمل کوشش کر رہا ہے کہ وہ ہر طرح سے امریکہ سے ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی وجہ سے ایران فی الحال اسرائیل جو غزہ پر بمباری کر رہا ہے اس پر خاموش ہے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے میں نکلا ہوا ہے۔ یونائٹڈ عرب لیگ پارٹی کے رہنما منصور عباس بھی بینٹ کی اس بربریت پر خاموش ہیں اور فی الحال تازہ حملوں کے بعد ان کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ جیسا کہ ہم آپ کو اوپر بتا چکے ہیں کہ منصور عباس کو اب حماس کے مجاہدین کی طرف سے شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ منصور عباس واحد فلسطینی مسلمان جماعت کے رہنما ہیں اور وہ 21 لاکھ فلسطینیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل جانتا ہے کہ حماس پر ہر صورت حملوں کا بدلہ لے گا۔ اسی وجہ سے اسرائیل اپنے آئرن ڈوم کو دوبارہ مضبوط کر رہا ہے اور امریکہ کی مدد سے اربوں ڈالر کی لاگت سے اس بڑے منصوبے پر کام جاری ہے۔ آئرن ڈوم کی اب صلاحیت اسرائیل کے کونے کونے تک بڑھائی جا رہی ہے تاکہ حماس کی طرف سے فائر کیے جانے والے میزائل اسرائیل کی سرزمین پر گر ہی نہ سکیں۔ اس کے برعکس حماس بھی طاقتور اور جدید میزائل بنانے کی جدوجہد میں نکلا ہوا ہے اور اسی سلسلے میں مسلم ممالک سے مدد بھی چاہ رہا ہے تاکہ وہ ایسا جنگی ساز و سامان حاصل کر لے جس کا آئرن ڈوم کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ اسرائیل کی نئی حکومت اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے۔ بینٹ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور شیخ جرح پر یہودیت کا قبضہ کرنے کے لیے پلان پر کام کر رہا ہے۔ اس پلان کے تحت کوئی بھی فلسطینی مسجد اقصیٰ کے اطراف نہیں رہ پائے گا۔ اسرائیلی عدالتوں کو اپنے ساتھ ملا کر بینٹ فلسطین کے شیخ جرح پر جائیدادیں ضبط کر کے وہاں یہودی آبادی کی اکثریت کر رہا ہے تاکہ مستقبل قریب میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو کوئی بھی مسئلہ درپیش نہ آئے۔ ناظرین، اسی طرح ہم آپ کو فلسطین اور اسرائیل کی ہر بدلتی صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔